ہجرت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ عورت کے ہمیشہ عظیم کارنامے بھی ہوتے ہیں۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ عورت مرد سے کمزور ہے، وہ کہاں مشورہ دے سکتی ہے، وہ کہاں کوئی کام کر سکتی ہے، کس کام میں وہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ عورت تو بیکار چیز ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے کام ہیں یا ہمارے پریشانی کے حالات میں وہ ہم کو کیا تسلی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے کیا کام آ سکتے ہیں، یہ ہرگز نہ سوچیں۔ بلکہ تاریخ یہ رہی ہے کہ اہم موقعوں پر اور جب انسان ایک مرد جو ہے پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں عورتیں بڑی کارنامے انجام دیتی ہیں۔ یہ اس کارنامے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، ایسا کہ اپنے کمر بند کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے توشے سفر کو اونٹنی پر باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے آپ کے مشکیزے کو باندھا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے، ان کو لقب بھی ملا تھا۔ ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنا سارا مال لے لیا، جس کی مقدار اس وقت تقریباً 5 یا 6 ہزار درہم تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد سارا مال لے کر چلے گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دادا ابو قحافہ آئے جن کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ وہ خود تو گیا ہے، ساتھ میں اپنا سارا مال بھی تمہارے پاس لے گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، ہرگز نہیں دادا جان، انہوں نے ہمارے پاس بہت سے خیرات برکات چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پتھر کے کچھ ٹکڑے لیے، انہیں گھر کے اس طاق میں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور اس طاق پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دادا آپ اپنا ہاتھ اس مال پر رکھیے۔ ان کا بیان ہے انہوں نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے تمہارے لیے اتنا مال چھوڑا ہے تو بہت اچھا کیا۔ یہ ہے تمہاری ضرورت زندگی اور تمہاری ضروریات زندگی کے لیے یہ مال تو کافی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں اس ہیلے کے ذریعے اپنے معمر دادا کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں۔ مرد صرف یہ سمجھے کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، عورتیں یہ مجھے کیا ساتھ دے سکتی ہیں، یہ مجھے کیا مشورہ دے سکتی ہیں، ان کے پاس عقل کہاں ہے۔ ہرگز ایسا نہ سوچے، بلکہ جب بھی جو بھی معاملہ کرے اپنے گھر والوں سے، چاہے بیوی ہوں یا بہن ہوں یا ماں ہوں، چاہے جو بھی ہوں، مشورہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ عورتوں کے مشورے کئی حد تک کام بھی آتی ہیں۔ جب مرد پریشان حال ہوتا ہے، سمجھ نہیں سکتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، ایسے وقت میں عورتوں کے مشورے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں، اپنی ہر چیز ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ہمت، تسلی، ان کے مشورے ضرور لیتے رہیں۔ اس کا فائدہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان محسوس کر سکتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے اور تاریخ کے پنوں میں ایسے کئی ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ یہ ہجرت کا ایک عظیم درس ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ مشورہ دیتے بھی رہیں اور ان سے مشورہ لیتے بھی رہیں، انسان کو ہمیشہ یہ فائدہ ہی ثابت ہوگا۔